اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بلا شبہ قیام پاکستان عالم اسلام کے لیے ایک عظیم معجزہ اور انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی لازوال قربانیوں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن کر دکھایا، اور پھر لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ہی ایک ایسی سرزمین پر قدم رکھا جس کا خواب صدیوں سے دیکھا جا رہا تھا، اور صدیوں سے اس ملک کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں بھی کی جا رہی تھیں۔ ایک ایسا ملک جس کی اساس سیاسی یا معاشی نہیں بلکہ روحانی تھی، جس کی دعاؤں کی قبولیت کی شاخیں نہ صرف مکہ و مدینہ تک پھیلی ہوئی تھیں بلکہ عرش تک پہنچتی معلوم ہوتی تھیں، کیونکہ مستقبل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو کہ اسلام کی سربلندی میں اہم ترین کردار ادا کرے گی، جیسا کہ غزوہ ہند کی مشہور حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ایک ایسے اسلامی ملک کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ پہلے ہندوستان کو فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرا دین دنیا میں جب کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا، جبکہ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ سامعین، واضح رہے کہ اسی حدیث مبارکہ کے پیش نظر دنیا اسلام کے عظیم مفکر و شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی اپنے شعر میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میرے عرب کو آتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، کہ میرے عرب کو آتی ہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ ناظرین اکرام، ان احادیث مبارکہ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے شعر کے علاوہ بھی تاریخ میں مسلم اور غیر مسلم کئی ایسے اشخاص ملتے ہیں جنہوں نے ایک ایسی ریاست کی وجود کی پیشن گوئیاں کی جو کہ پاکستان جیسی مملکت خداداد پر پوری اتری، جیسا کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشن گوئی فرمائی تھی بلکہ پاکستان سے متعلق بہت سے معاملات کو بھی واضح کیا۔ اسی طرح شیخ الہند نے اگرچہ قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے، جبکہ خان آف قلات کے ایک بیان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ دوستو، یہ وہ تمام پیشن گوئیاں مسلمانوں کی طرف سے کی گئی تھیں، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے غیر مسلم حضرات بھی ملتے ہیں جنہوں نے پاکستان جیسے ملک کے قیام کی پیشن گوئیاں کی، جیسا کہ ڈیوڈ بن گوریا جو کہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی جو کہ 9 اگست 1967 کو ایک یروشلم پوسٹ میں کچھ اس طرح شائع ہوئی کہ اس کے مطابق بین الاقوامی صہیونی تحریک کو کسی بھی طرح پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور جنگی اور عسکری قوت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں پاکستان کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے۔ بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں پاک بھارت دشمنی سے لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے ہی بھارت کے ساتھ اپنا ربط و ضبط قائم رکھیں۔ دوستو، اسی طرح ہندو لوگوں میں رواج پایا جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مستقبل کا حال بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہٰذا گاندھی نے بھی قیام پاکستان کے بعد نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا، تو اسے معلوم ہوا کہ جلد ہی پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ یہ وہ حساب کتاب تھا جسے مدینہ منورہ سے مماثلت کی بنیاد پر کیا گیا تھا، کیونکہ یہی معاملہ مدینہ منورہ کی ریاست کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جس طرح مدینہ منورہ کی مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ میں مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا گیا تھا، لہٰذا اسی مماثلت کے پیش نظر غزوہ ہند کا معاملہ بھی دیکھا گیا کہ اس میں مسلمان فتح مند ہوں گے۔
تو اس کے بعد گاندھی اپنی ساری زندگی خوفزدگی کے عالم میں انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ سامعین گرامی، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی وجہ تھی جس کے سبب اس عظیم ریاست کا وجود سال کی سب سے بہترین رات یعنی 27 رمضان المبارک کو ہوا، اور بہت سے علماء کرام کے مطابق وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، جو کہ بلا شبہ اتفاق نہیں بلکہ ایک انتخاب تھا۔ جبکہ یہ بھی واضح رہے کہ موجودہ دور کی مشرک ریاست بھارت اور یہودی ریاست اسرائیل، جبکہ الہادی ریاست روس اور اسی طرح امریکہ جیسی ریاستیں عین ایک ہی وقت میں پاکستان پر دشمنوں کی طرح مسلط ہیں، اور اس بات سے بھی سبھی واقف ہیں کہ اللہ پاک نے پاکستان کے ذریعے ان طاغوتی قوتوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ جیسا کہ بھارت، گریٹر اسرائیل اور صہیونی تحریک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی دنیا پر ہے تو وہ ہے پاکستان۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ ظلم و ستم کا ماہر انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف ایک کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسی طرح اسرائیل نے 2 بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اور سب سے کڑوی حقیقت یہ جسے خود امریکی جنگی ماہرین مانتے ہیں کہ امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان بنا تھا۔ سامعین گرامی، ان سب کے علاوہ پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے تمام دشمنوں کو ہر معاملے میں زیر کیا اور ہر شیطانی سازشوں کے جال توڑے، جس کی حالیہ مثال طاہر شیف اور کلبھوشن یادو کی گرفتاری ہے، جس نے بھارت کے تمام منصوبوں کو عیاں کیا کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے داخلی معاملات میں مداخلت اور دہشت گردی کروانے میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ طاہر شیف، جسے اپنے وقت کی سپر پاور یعنی روس بھی ناقابل شکست انسان تصور کرتا تھا، وہ امریکہ ازبکستان میں روس کے خلاف سالہ سال تک استعمال ہوا، لیکن اس شخص کو جب پاکستان کے خلاف کام پر لگایا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد یہ پاک فوج کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح پچھلے دنوں جب پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے تمام منصوبے تیار تھے اور گوادر پورٹ سی پیک کو تباہ کرنے کا ہر حربہ کامیابی کی طرف گامزن تھا، جبکہ پاکستان کو کھلی جنگ کی طرف لانے کے لیے انڈیا کے پاس ایک ہی ہتھیار تھا جسے کشمیر کہتے ہیں۔ چنانچہ کشمیر پر 370 لگانے کے بعد انڈیا، امریکہ اور اسرائیل مکمل طور پر تیار بیٹھے تھے کہ جیسے ہی پاکستان کھلی جنگ کی طرف آئے، پاکستان کو 3 جگہوں سے مارا جائے اور سب سے پہلے گوادر پورٹ کو تباہ کیا جائے، جس کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے انڈیا میں ایئر بیس بھی خالی کروا لیے تھے، لیکن وہ بھول چکے تھے کہ ان پر ایک ایسی طاقت نظر رکھے ہوئے ہے جس کو مارخور کہتے ہیں۔ جب مارخور نے یہ خبر اداروں تک پہنچائی تو پاکستان نے بھی اپنی تیاری پکڑ لی۔ کچھ ہی عرصے بعد جب جموں کشمیر میں 370 لاگو کیا گیا تو پاکستان کی عوام کو سڑکوں پر لایا جانے لگا۔ پاکستان اس وقت اندرونی دشمنوں سے لڑنے اور ان کو پہچاننے میں مصروف تھا۔ ایک طرف کشمیر کی آڑ میں پاکستان کو کھلی جنگ کی طرف لانے والے مصروف عمل تھے، تو دوسری جانب پاک آرمی کے خلاف غلط نعرے لگانے والے اور پاکستانی عوام کو پاک فوج کا دشمن بنانے والے بھی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں اقوام متحدہ کی طرف رجوع کیا گیا تاکہ دنیا بھر کے ممالک کو پتہ چل سکے کہ پاکستان نے جنگ کی شروعات نہیں کی، بلکہ پاکستان کو جنگ کی طرف لایا جا رہا ہے، اور اسی بنا پر اقوام متحدہ میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اگر جموں کشمیر سے 370 نہ ہٹایا گیا تو اس کا نقصان پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ جس کا نقصان ہوگا وہ ہے انڈیا۔ اسی وقت اسرائیل اور انڈیا یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کمزور پڑ چکا ہے اور اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، مگر وہ بھول چکے تھے کہ ایک پلان پاکستان بھی بنا رہا ہے، اور وہ پلان تھا لداخ کی طرف سے دشمن کو تیش دلانا اور ناگالینڈ اور خالصتان کی تحریک کو گرم کرنا اور نیپال کو ان کا حق دلانا۔ انڈیا جن 3 اطراف سے پاکستان کو مارنا چاہتا تھا، پاکستان نے انہی 3 اطراف پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اب لداخ بھی پاکستان کے قبضے میں ہے، نیپال بھی انڈیا کا دشمن بن چکا ہے، جبکہ خالصتان بھی بہت جلد انڈیا کو دھول چٹانے والا ہے۔ اور جیسا کہ اب جموں کشمیر ہائی کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا انڈیا چاروں اطراف سے مکمل طور پر پھنس چکا ہے۔ چائنا جو کہ انڈیا کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہیں نیپال نے بھی انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور یہی حکمت عملی ہے جس نے پاکستان کو اللہ کے حکم سے ہمیشہ محفوظ کیے رکھا۔
اور ایسے ہی معاملات واضح کرتے ہیں کہ پاکستان واقعی اللہ عز و جل کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم ہی رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے اور ہر قسم کی شیطانی چالوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کومنٹس میں لکھیے گا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔